ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آئیے، ان کی عمر ہے 67 پلس، 8 نہیں ابھی ہوئی، 67 ایئر۔ پہلی کتاب 21 سال کی عمر میں اس وقت لکھی جب کے بروئی نے شرعی عدالت میں علامہ نورانی صاحب کے پیغام پر ایک رٹ دائر کی۔ اس نے کیس کیا کہ آپ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ تو کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ جو آقا لائے ہیں اس کا نام ہے اسلام، تو یہ نظام مصطفیٰ آپ کدھر سے لے آئے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے پایا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی عمر 21 سال تھی۔ 21 سال میں پھر علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بچے آپ دوسرا جواب، آپ نے پہلی کتاب لکھی نظام مصطفیٰ، ایک ایمان افروز اصطلاح، اور ثابت کر دیا کہ نظام مصطفیٰ ہی اسلام کی اصطلاح ہے۔ یہ پہلی کتاب لکھی 21 سال۔ 21 سال تو یہ نکالیں عمر سے، میں تھوڑا وقت لے رہا ہوں لیکن یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ 21 سال یہ نکال دیں، 68 سال میں سے وہ نکال دیں، ٹھیک ہوگی بات؟ اب آگے چلیں۔ اب ابھی تک آپ نے جو کتابیں لکھ لی ہیں مکمل ہو چکی ہیں اور ابھی طبع کے پروسیس سے گزر رہی ہیں، ان کی تعداد 1500 پلس ہو چکی ہے، 1500 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس میں 12 والیوم سیرت کے ہیں، 40,000 حدیثیں ہیں اور دیگر کتابیں، منہاج الافکار کے 3 والیوم، منہاج السبیل اور دیگر کتابیں ہیں، 1500 پلس ہے۔ مگر جو چھپ کے آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں، ان کی تعداد 600 سے 700 کے درمیان ہے۔ گویا اس بندے کے قلم کی سپیڈ زیادہ ہے اور مشینوں کے چھاپنے کی سپیڈ ابھی کم، وہ کم ہے۔ مگر جو چھپ چکی ہیں ان کے صفحات کی تعداد 1,30,000 ہے، 1,30,000۔ اب 1,30,000 کو اگر آپ، یہ میں نے سارا کیلکولیشن کی ہوئی ہے بیٹھ کر، اس کو سالوں پہ تقسیم کریں اور اس کو ان کی پوری زندگی پر تقسیم کریں، اور میری کیلکولیشن کے مطابق جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہو کے نہ کچھ کھایا، نہ واش روم میں گئے، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ تہجد پڑھی، کوئی کام نہ کیا ہو، اور قلم پکڑا پیدا ہوتے ہی، اور اب تک صرف لکھتے رہے، صرف لکھتے رہے اور کچھ نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ کتابیں ان کی جو چھپ چکی ہیں 1,30,000 کا صفحات نکالیں تو اس صورت میں ایک صفحہ 4 منٹ میں بنتا ہے، 4 منٹ کچھ سیکنڈ میں بنتا ہے۔ ابھی جو چھپ کے آئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ کیلکولیشن کر لیں گے، وہ ایک صفحہ یعنی 67 سال عمر، 67 سال عمر کو اس طرح تقسیم کریں کہ جب پیدا ہوا قلم پکڑ لیا، لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا اور 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکا، اس صورت میں 4 منٹ میں ایک بنتا صفحہ۔ پہلے تو 21 سال ہو نکالیں، پھر اس کے کھانے کا ٹائم نکالیں، پھر اس کے نماز پڑھنے کا ٹائم نکالیں، پھر اس کے انقلابی پیغام کا ٹائم نکالیں، پھر اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسافر جس نے ساری دنیا پھر ڈالی ہے اور سب سے بڑا مسافر ہے، وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے ڈاکٹر طاہر القادری، وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ پھر اس کی خطابات، اس کی تعداد 7,500 سے زیادہ موضوعات ہیں۔ آپ میری بات سمجھے؟ مختلف موضوعات ہیں 7,500 سے زیادہ، اور یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کوئی قبر کے قصے سنا دیے،
کوئی آخرت کی باتیں سنا دی، کوئی نماز کی باتیں سنا دی، نہیں، انہوں نے دور حاضر کے کسی ٹاپک کو چھوڑا ہی نہیں، شرق سے غرب تک جو کسی معاشرے کا انسان ہے اور کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ معاشیات کا طالب علم ہے، وہ اقتصادیات کا طالب علم ہے، وہ سیاسیات کا طالب علم ہے، وہ روحانیات کا طالب علم ہے، وہ عمرانیات کا طالب علم ہے، وہ جس بھی شعبے کا طالب علم ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کے شعبے میں اسے تسلی بخش قرآن سے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کی تشنگی باقی نہیں چھوڑی تشنگی باقی۔ 7,500 موضوعات، میاں چنو بھی آئے ہوں گے جیسے میں آج آیا ہوں جی۔ اب خطاب تو شروع ہوا نحمدہ سے، کہاں سے شروع ہوا؟ نحمدہ سے، نحمدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے خطاب، جو آپ کو ریکارڈڈ ملتا ہے۔ میاں چنو میں خطاب ہو تو ٹائم اتنا ہی کاؤنٹ کریں گے؟ جب ٹائم کاؤنٹ کریں گے بندے کا، اس کی زندگی کا ہم حساب لگا رہے ہیں نا، ان تبدا الیک طرفک، کہ اس کی زندگی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ میاں چنو میں خطاب ہو، خطاب تو ہوا شروعات نحمدہ سے، ریکارڈنگ یہاں سے ہوئی، تو وہ جو آنے کا ہے، جانے کا ٹائم ہے، بیٹھنے کا، کھانا کھانے کا ٹائم ہے، تحریکیوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ٹائم ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، پیغام کیا ہے، موضوع کیا ہوگا، موضوع کی غرض و غایت کیا، یہ سب کچھ یہ ڈسکس کرنے والی چیزیں اس وقت کو نکال دیں۔ اب 1,500 خطاب اگر 1 گھنٹے کا ہو، کم سے کم 1 گھنٹے کا، مگر سن لیں کم سے کم 1 گھنٹے کا نہیں ہے، اس بندے کا عالمی ریکارڈ ہے، 7.5 گھنٹے بلا تعطل اس نے خطاب کیا، 7.5 گھنٹے، اور ویمبلے ہال میں 12 گھنٹے، 4 گھنٹے اردو میں، 4 گھنٹے انگلش میں، 4 گھنٹے عربی میں۔ جو اس طرف سے گئے تھے لوگ، ان کے لیے اردو میں خطاب، جو یورپ کی دنیا سے تھے ان کے لیے انگلش میں خطاب، جو عرب کی دنیا کے تھے ان کے لیے عربی میں خطاب۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت کے آپ پیج اٹھا کر دیکھیں، پیپر، نیوز پیپر، تو بڑے بڑے انگریز اس کے لفظ کے لیے ڈکشنریاں کنسلٹ کرتے پھرتے ہیں کہ اس نے یہ جو لفظ بولا اس کا مطلب کیا تھا۔ اور بڑے شیوخ، عربی شیوخ، جب انہوں نے عربی بولی تو وہ جا کے ڈکشنریاں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ جو اس نے عربی کا لفظ بولا اس کا معنی کیا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کا لیں تو 7,500 گھنٹوں کو پھر ذرا دنوں اور سالوں میں بنائے گا۔ یہ ساری دنیا اس نے پھری، ممکن نہیں ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی بندہ دنیا بھی ساری پھر لے، 1500 کتابوں کا رائٹر بھی ہو جائے، اور ایک طرف وہ انقلابی لیڈر بھی ہو، 70 دنوں کے باطل کے خلاف حق کی آواز بلند بھی کرتا ہے، باطل کے خلاف حق کی آواز بلند بھی کرتا ہے، ان سے بھی ٹکراتا ہے، اور عالمی دنیا میں جا کر، یورپ میں جا کر ان کے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی عزت کا کیس بھی لگتا ہے۔ یہ شان ہے پھر اللہ ایسوں کو عطا کرتا ہے۔ کوئی میرے قائد جیسا ہو تو لاؤ، جنہوں نے خانین میں بیٹھ کر انہیں کہا بدبختو سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو، ان کی زبان میں کہا، اور پوری یورپ کو اکٹھا کر کے کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے سامنے، تم سوال کرو، آزادی رائے کی تعریف ہم کریں گے۔ پھر لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سوالات کیے گئے، اور قربان ایک سوال میں بیان بھی کر دوں جو بڑا چلا۔ انہوں نے پوچھا جناب معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنا کے
وہ بنا کے شائع کرتے ہیں، تو آپ اس کو آزادی رائے کیوں نہیں سمجھتے؟ قربان جائیں، اتنی جرات سوائے مصطفیٰ کے شیر کے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے گھر میں بیٹھ کے کہا، جب اس نے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا، وہ کہتا جی میرا دل کرتا ہے میں کارٹون بنا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، شائع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آزادی رائے کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مکہ مار کے تیرا منہ توڑ دوں۔ نعرہ تکبیر، جنہیں حق کی پہچان نہیں ہونی ہوتی اور جن سے اللہ نے پردے رکھنے ہیں اور جن کے دلوں پر پردے لگ پڑ چکے ہیں، انہیں تو پہچان محمد مصطفیٰ کی بھی نہیں ہوتی، انہیں تو پہچان غوث الورا کی بھی نہیں ہوتی، انہیں تو پہچان دادا گنج بخش علی حجویری کی بھی نہیں ہوتی۔ فتوے لگاتے رہتے ہیں کفر کے۔ بتائیں کس کو چھوڑا؟ دادا گنج بخش کو چھوڑا، یا فرید الدین کو چھوڑا، یا خواجہ معین الدین چشتی کو چھوڑا، یا غوث العظم کو چھوڑا، یا حضرت احمد رضا خان بریلوی کو چھوڑا؟ چھوڑا کس کو؟ بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ یہ کام 1500 کتابیں لکھنا، 7000 موضوعات پر گفتگو کرنا اور پوری دنیا میں کرنا، پاکستان میں نہیں، صرف دنیا کے 150 ممالک میں جا کے کرنا، اور پھر ساری دنیا پھر لینا، اور عمر 67 سال۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں کرتی مگر عشق کرتا ہے۔ عشق کہتا ہے ہاں جب یار کی نظر کرم رہے، جب محبوب کی نظر کرم ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ انسان ہو تو نہیں کر سکتا، انسان ہو تو نہیں کر سکتا، مگر اگر گنبد خضرا کا سایہ مل جائے اور کالی کملی کا سایہ مل جائے تو پھر کر سکتا ہے۔ لوگوں جس کے خلاف یہ تمہیں ابھارتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کی زندگی کو دیکھ کر قرآن پڑھ کر سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو وہاں بھی مقبول ہے اور گنبد خضرا کے ہاں بھی مقبول ہے، ہم اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اور طاہر القادری کے وقت میں وہ برکت نظر آتی ہے کہ اتنی برکت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کو اتنی صلاحیتیں دی گئی ہوں کہ عالمی سطح پر عالمی طاقتوں کے ساتھ جرأت سے بات بھی کر سکتا ہے، اور ان کی وہ بے ایمانہ عمل جو خاکوں والا تھا اسے روکا، اور ان کے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ تمہارا یہ عمل 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے گا، جو دہشت گردی کا باعث بنے گا۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم بڑے دہشت گردوں کے گھر بیٹھ کے کہا، جس پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ یہ بھی طاہر القادری کا احسان ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بس یہ آپ نے کہہ دی بات، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا قرآن و حدیث سے وضاحت سے بیان کر دوں۔ یہ سوائے اللہ کے کرم کے مصطفیٰ کی نگاہ فیض سے ہو نہیں سکتا۔